بھی انشاءاللہ سبق پڑھیں گے. آج کل بناوا ہو گیا تھا تو اس کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ. باب سوم در عمل اسماء عاملہ. تیسرا باب جو ہے اسماء عاملہ کے بیان میں ہے وہ 11 ہے. پہلا ہے اسماء شرطیہ. پہلا کیا ہے؟ اسماء شرطیہ. کہتے ہیں یہ ان شرطیہ کے معنی کو متضمن ہے. پہلا قسم ہے اسماء شرطیہ، یہ ان شرطیہ کے معنی کو متضمن ہے. کیا معنی؟ ان شرطیہ میں کتنے بحثیں پڑھی تھی ہم نے؟ دو بحثیں. ایک جزم دینے نہ دینے کا، جزا پر فعل لانے. بالکل وہی دونوں قانون ان میں بھی چلیں گے. اتنی بات آئی. اسماء شرطیہ وہ اسم ہیں جو ان شرطیہ کے معنی کو متضمن ہو. اب اس کو سمجھو. ان شرطیہ کے معنی کو متضمن ہونے کا معنی جیسے ان شرطیہ تو جملوں پر داخل ہوتا ہے اور جزم دیتا ہے. یہ اسماء شرطیہ بھی دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں، دونوں کو جزم دیتے ہیں. باقی جزم دینے کی وہاں 4 صورتیں پڑھی تھی تو یہاں پر بھی وہی 4 صورتیں. ایک بات آگے ذہن میں. اب یہ چونکہ خود اسماء ہیں اور ان جو ہے وہ حرف شرط ہے. ان جو ہے وہ خود حرف شرط ہے، وہ خود عامل ہے، معمول نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اسم ہے. اب ان شرطیہ کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے یہ عامل بھی ہیں اور اسم ہونے کی وجہ سے خود معمول بھی ہے. اب یہ فرق ہے اس ان میں اور ان اسماء میں. بھائی ان تضرب اضرب، اب ان شرطیہ وہ عامل ہے، بس جزم دیتا ہے، معمول نہیں ہے. اب یہ چونکہ بولو تو صحیح، چونکہ یہ اسم ہے تو اسم ہونے کی وجہ سے یہ عامل بھی بنتے ہیں اور معمول بھی بنتے ہیں. اب یہ اسماء شرطیہ کل 9 ہے. ان میں سے 3 جو ہے زمانے سے خالی ہیں. من، اس کے اندر کوئی زمانے کا معنی نہیں. من کا معنی ہے جو شخص، جو کوئی. منتظرب اضرب، منتظر جس شخص کو تو مارے گا، اضرب ماروں گا. اب یہ جو من ہے اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے اور ما اس کے اندر بھی کوئی زمانہ نہیں ہے. ایون اس کے اندر بھی کوئی زمانہ نہیں ہے. باقی بچ گئے، بولو گے تو چلے گئے، باقی بچ گئے 6. ان 6 میں سے 3 جو ہے ظرف مکان کے لیے آتے ہیں اور 3 ظرف زمان کے لیے آتے ہیں. ان میں سے اینا یا اینا ما کہو کوئی فرق نہیں. اینا وہ بھی وہی حکم ہے، اس کے بعد ما لگا تو بھی وہی حکم ہے. یہ اینا ظرف مکان کے لیے آتا ہے. انا بظرف مکان کے لیے، اس کا معنی جس جگہ. انا تکتب اکتب، جس جگہ تو لکھے گا. اور ہے سما یہ بھی مکان کے لیے آتا ہے. ہے سما جس جگہ. تقصد اقصد تو ارادہ کرے گا، میں ارادہ کروں گا. باقی بچ گیا متا. متا کے اخیر میں ما کا لگانا جائز ہے، جیسے این کے اخیر میں ما کا لگانا جائز ہے. این کہو یا این ما، متا کہو یا متا ما. اذ ما مہ ما یہ آتے ہیں ظرف زمان کے لیے، یہ آتے ہیں ظرف زمان کے لیے. اب متا تکم اکم کا معنی جب تو ٹھہرے گا، جس وقت تو کھڑا ہوگا میں بھی کھڑا ہوگا، جس وقت تو کھڑا ہوگا. تو اسماء شرطیہ کل ہیں 9. یہ ہمیشہ 2 جملوں پر داخل ہوتے ہیں. پہلے جملے کو شرط، دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں.
اب اس کے جزم دینے نہ دینے کی بالکل وہی صورتیں ہیں 4 جو ان شرطیہ کے ہیں، اور جزا پر فعل لانے نہ لانے کی بھی وہی 3 صورتیں ہیں۔ جزا پر فعل لانا واجب ہے، جزا پر فعل لانا منع ہے، جزا پر فعل لانا جائز ہے، بالکل وہی صورت ہے۔ اب ان میں سے 3 جو ہیں جن میں زمانہ نہیں ہے، اور 6 جو ہے ان کے اندر زمانہ ہے، یا ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے۔ اب وہ 6 مفعول فی بنتے ہیں۔ ان سے پہلے اگر کیا ہے کوئی حرف جارہ آ جائے پھر وہ مجرور محلل ہوتے ہیں۔ من این تقرا اقرا، من این تقرا اقرا، جس جگہ تو پڑھے گا تو میں بھی پڑھوں گا۔ اب من کی وجہ سے مجرور محلل ہے، اگر حرف جارہ ان سے پہلے نہ ہو تو یہ ہمیشہ منصوب محلن مفعول۔ باقی بچ گئے 3، یہ کبھی مرفوع محلن ہوتے ہیں، کبھی منصوب محلن، کبھی مجرور محلن۔ من، ما، ایون۔ ایون جو ہے وہ مورب ہے، اس پر ہمیشہ اگر مرفوع آئے گا بھی ضم لفظی کے ساتھ، مجرور ہوگا بھی کسر لفظی کے ساتھ، منصوب ہوگا فتح لفظی کے ساتھ۔ ایون، این، این ہوگا۔ باقی بچ گئے 2، یہ من اور ما، یہ ہمیشہ یا تو مرفوع محلن ہوں گے یا منصوب محلن۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو 3 ہیں من، ما، ایون، ان پر ہمیشہ 3 اعراب آتے ہیں۔ یہ کبھی مرفوع ہوتے ہیں، کبھی مجرور ہوتے ہیں۔ باقی وہ 2 جو ہے محلن، باقی ایون جو ہے ایون یہ لفظی ہوتا ہے۔ ایون جو ہے یہ کہہ چونکہ مورب ہے ایون، تمام اسماء شرطیہ جو ہے مبنی ہیں ایون کے علاوہ۔ ایون جو ہے وہ کیا ہے مورب ہے، کیونکہ یہ لازم الاضافت ہے۔ یہ کیا ہے لازم الاضافت۔ اتنی بات آگئی ذہن میں۔ اب یہ من اور ما اور ایون یہ کیا ہے کبھی مرفوع محلن ہوتے ہیں، جیسے من یأتینی فہو مکرم، من جو شخص کہ آئے گا وہ شخص میرے پاس، فہو مکرم پس اس کا اکرام کیا جائے گا۔ جو میرے پاس خیمے میں آئے گا میں اس کو چائے پلاؤں گا، اس کا اکرام کروں گا، اس کی عزت کروں گا۔ ایسے میں اب یہ من اسم متضمن بمعنی حرف شرط جازم المستقبل مسند الیہ مبتدا است مرفوع محلن۔ اب اس کی ترکیب یوں کرو گے، من اسم تاکہ سب اس میں آ جائے۔ من اسم بھی ہے لیکن یہ ان شرطیہ کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے شرط ہو گیا، اور یہ کہ جازم المستقبل بھی ہے اور مبتدا ہے مرفوع محلن۔ یأتینی جملہ خبر اوست مرفوع محلن، یأتینی فہو مکرم جملہ خبر اوست مرفوع۔ یأتی، اب دیکھو ان شرطیوں میں تم نے پڑھا تھا کہ شرط ہمیشہ فعل مضارع ہوتا ہے، اگر شرط فعل مضارع ہو تو مجزوم ہوگا۔ اب یأتی یہ مضارع کے 4 قسموں میں سے کون سا قسم ہے؟ معتل یائی ہے۔ اب معتل یائی کا رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، جزم بحذف لام کلمے کے ساتھ۔ اب یأتی غائب غائب فعل مضارع معلوم مجزوم بحذف کلمہ مسند فعل، ہوا ضمیر غائب بولتے کیوں نہیں ہو؟ مرفوع راجع بسوء مبتدا، نون وقایا یا ضمیر غائب متکلم مفعول باسم منصوب محلن۔ اب جزا پر فعل لانے کی 3 صورتیں پڑھ چکے تھے۔ جزا اگر جملہ اسمیہ ہو فہو مکرم، فہو فا جوابیہ جزائیہ، هو مکرم جملہ جزائیہ منصوب محلن،
وہ مبتدا مکرم خبر پھر مکرم سے اسم مفعول تک یہ گرفتہ. اتنی بات آئی ذہن میں. اس صورت میں یہ من کیا بنا؟ مبتدا. من تضرب اضرب، جس کو تو مارے گا میں بھی ماروں گا. اب دیکھو یہاں شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہیں، جزم واجب ہے، اور جزا کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، مثبت ہے، سین صوف سے خالی ہے، تو جزا پر فا لانا شابس. اس لیے دیکھو فا نہیں ہے. من تضرب اضرب، جس کو تو مارے گا میں بھی. اور من اسم متضمن بمعنی حرف شرط جازم المستقبل مفعول بھی مقدم است. پہلے سے روایت مکر مخاطب فعل مضارع معلوم شرطش. اضرب سے روایت متکلم انت ضمیر اسم فاعل. اضرب سے روایت متکلم مشترک فعل مضارع معلوم جزایش. انا ضمیر. بمن تمرر امرر، بمن تمرر امرر، جس کے ساتھ تو چلے گا تو میں بھی چلوں گا. بار ظروف جارہ. من اسم متضمن معنی حرف جازم مجرور منصوب معنی مفعول بغیر سے جار و مجرور ظرف لغو متعلق مقدم بتمرر. تمرر سے روایت کا مخاطب فعل مضارع معلوم شرطش منصوب بسکون لام کلمہ مسند. انت ضمیر. امر سے روایت متکلم غلام من تضرب اضرب، جس کے غلام کو تو مارے گا میں بھی ماروں گا. اب غلام اسم مفعول منصوب سے مفعول بھی مقدم اس منصوب بالفتح الوزن. بعض غلام من اسم متضمن بمعنی حرف شرط جازم مستقبل مجرور معلم. اب دیکھو وہی من ہے، یا اتنی میں وہی من مرفوع معلم مبتدا بن رہا تھا. من تضرب میں بھی وہی من ہے لیکن وہاں منصوب معلم مفعول بن رہا تھا. من کے اندر بھی وہی من ہے لیکن وہاں مجرور معلم تھا. غلام من کے اندر بھی وہی من ہے لیکن یہ کیوں مجرور ہے؟ مضاف کی وجہ سے. تو یہ من ما ایون یہ کبھی مرفوع ہوتے ہیں کبھی مجرور. پھر من اور ما جو ہے وہ محلن ہوتے ہیں اور ایون جو ہے وہ لفظاً ہوتا ہے. ایون جو ہے وہ ہمیشہ. اتنی بات آ گئی ذہن میں. اچھا باقی جو ان تینوں کے علاوہ جو 6 ہیں وہ ہمیشہ منصوب محلن مفعول بھی بنتے ہیں. وہ ہمیشہ منصوب محلن مفعول فی بنتے ہیں. من تضرب اضرب، جس شخص کو تو مارے گا میں ماروں. ما تفعل، ما کا معنی جو چیز جو کچھ، یہ اس کے معنی جو کچھ تو کرے گا افعل میں بھی کروں گا، جو کچھ تو کرے گا میں بھی کروں گا. ما اسم متضمن بمعنی حرف شرط جازم المستقبل مفعول بھی مقدم ہے. این تجلس اجلس، جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا. اب این ہو یا این ما ہو دونوں کا ترجمہ ایک ہوتا ہے. این اسم متضمن، اب یہاں ایک لفظ تھوڑا سا پڑھاؤ گے بس. من ما ایون میں وہ لفظ نہیں بولا جاتا، ان 6 میں بولا جاتا ہے. اب میں این کے ترکیب کرو گے، اس میں ظرف متضمن بمعنی حرف شرط، یہاں یہ ظرف کا ٹکڑا پڑھا دیں. باقی تینوں میں ظرف کا ٹکڑا نہیں پڑھایا جاتا ہے. یہ 6 جو ہے ان کے اندر یہ ٹکڑا پڑھا دینا. این تجلس اجلس، این اس میں ظرف متضمن بمعنی حرف شرط جازم المستقبل مفعول فی مقدم است. باقی چیزیں ہوئی ہیں. متا تقم اقم، جب تو کھڑا ہوگا میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا. متا اس میں ظرف متضمن بمعنی حرف شرط جازم المستقبل. ای شیء تأکل آکل، ای اسم مفرد منصوب صحیح مفعول بھی مقدم منصوب بالفتح لفظا. بعض ای مضاف
شیء مضاف الیہ است مجرور کر تأکل سے واحد مل کر بغیر بغیر انا جس جگہ تو لکھے گا اکتب میں بھی لکھوں گا انا اسم ظرف متضمن بمعنی فرشت جازم المستقبل از ما جب تو سفر کرے گا میں بھی کروں گا از ما اسم ظرف متضمن بمعنی فرشت جازم المستقبل حیث ما تقصد اقصد جس جگہ تو کا تو ارادہ کرے گا میں بھی ارادہ کروں حیث ما اسم ظرف متضمن بمعنی فرشت جازم مفعول فی مقدم است مہما مہما جو ہے یہ 3-4 معنوں کے لیے آتا ہے 3 معنوں کے لیے آتا ہے تم یہاں ایک معنی اس وقت کر لو مہما کا معنی جب تقعد تو بیٹھے گا اقعد میں بھی بیٹھوں گا مہما اسم ظرف متضمن بمعنی حرف شرط مفعول فی مقدم است منصوب تقعد صیغہ واحد کا مخاطب فعل مضارع معلوم شرطش مصنف انت ضمیر اسم فاعل اقعد صیغہ واحد متکلم مصنف فعل مضارع معلوم جزایش اتنی بات آ گئی ذہن میں اب تھوڑا سا یہ ایون کو سمجھو ایون بھئی ایون جو ہے یہ لازم الاضافت ہے یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے ہاں اس کے بعد جب ما آ جائے تو یہ مضاف نہیں ہوتا ہے ایون جو ہے یہ معرب ہے لازم الاضافت ہے جب اس کے بعد ما آ جائے تو پھر یہ مضاف جیسے ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنى اس صورت میں یہ صرف مضاف نہیں ہوتا ہے جب اس کے اوپر ما آ جائے باقی یہ ایون جو ہے چونکہ یہ لازم الاضافت ہے اب اس کے مضاف الیہ کو دیکھا جاتا ہے اگر اس کا مضاف الیہ ہے مصدر تو یہ مفعول مطلق بنے گا یہ مفعول ای ضربۃ ضربتو ای ضربۃ ای ضربۃ ضربت ضربتو اور ای کا مضاف الیہ ضربۃ یہ مصدر ہے جون سا مارنی تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا اب اس صورت میں یہ ای ضربۃ ضربت ضربت کے لیے کیا بنے گا مفعول مطلق مقدم بنے گا اگر ای کا مضاف الیہ ظرف ہو مصدر نہ ہو بلکہ تو یہ مفعول فی مقدم ہے جیسے ای یوم ضربت ضربتو اگر اس کا مضاف الیہ ظرف بھی نہیں مصدر بھی نہیں تو اس کے بعد فعل متعدی ہے اور اس کا مفعول بھی موجود نہیں تو یہ مفعول بھی مقدم ہے ای شیء تأکل اأکل اب ای شیء یہ شیء جو ہے یہ ظرف ہے تو نہ مصدر ہے اب یہ مفعول ہے اگر اس کے بعد فعل متعدی ہے اس کا مفعول بھی موجود ہے فعل تو اس صورت میں یہ مرفوع بن کر مبتدا بنے گا ایہم یضربنی اضربہ ایہم یضربنی ان میں سے جون سا آدمی مجھے مارے گا میں بھی ان کو کیا ہے ماروں گا ایہم یہدینی احدہم جون سا آدمی ان میں سے میری رہنمائی کرے گا احدہم میں بھی ان کی رہنمائی کروں گا اگر ایون سے پہلے مضاف ہے یا حرف جارہ ہے مجرور ہوگا ایہم اقتدیتم من ای شیء خلقہ من ای شیء خلقہ اگر یہ کلام کے شروع میں آ جائے اس کے بعد کوئی فعل نہ لازم ہے نہ متعدی ہے کچھ بھی نہیں ہے یا اگر فعل متعدی ہے اس کا مفعول بھی موجود ہے یا فعل لازم ہے تو یہ مبتدا بنے گا جیسے کہ ایکم احسن عملا ایکم احسن عملا تو یہ ایون جو ہے لازم الاضافت ہے اب یہ کون سا مفعول بنے گا اس کا دار و مدار اس کے مضاف الیہ پر ہوتا ہے مضاف الیہ اگر مصدر تو یہ مفعول مطلق بنتا ہے اگر مضاف الیہ ظرف تو مفعول فی بنے گا اگر ان دو کے علاوہ ہو تو یہ مفعول بھی بنے گا کافی ہے آگے جو بات پڑھیں گے